خاموش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کو راضی کرنے والے بہترین اور عظیم کاموں میں سے زبردست کام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھیں، ظاہر نصیب ہم بکثرت درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ انشاءاللہ بکثرت درود پڑھنے والوں میں شامل کیا جائے گا۔ کوئی بہت بڑا فگر نہیں ہے، اگر ہم کوشش کریں تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر یا جو ٹائم ہمارے پاس ہے اسی کو مینیج کر کے کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ توجہ کرنے کی بات ہے، ذوق اور شوق کی بات ہے، ہماری توجہ کس طرف ہے؟ لوگ نہ جانے کن کن کاموں میں کتنا اہم وقت جو ہے وہ صرف کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے لیے لفظ کہا جائے کہ برباد کر دیتے ہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ لیکن جو شخص درود پاک پڑھے گا اس کا وقت تو اسے کامیاب لوگوں کی فہرست میں لے آئے گا۔ اس کا وقت جو اس نے درود پاک پڑھنے کے لیے دیا ہوگا وہ وقت انشاءاللہ اسے بروز قیامت حساب کتاب سے جلدی نجات دلانے والا ہوگا، قیامت کی دہشتوں سے بچانے والا ہوگا، کیونکہ اس وقت میں ہم نے درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو درود پاک کی یہ برکت ہے کہ اس کے لیے بندہ وقت دے تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذوق اور شوق کے ساتھ اسے پڑھیں۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت آئیے ترجمے کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا۔ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنا یعنی خرابی و عیب نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا یعنی چنگھاڑنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء۔ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کی تلاوت کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام سے ہم نے سورہ ملک شریف کی آیات بینات کی تلاوت سنی ہے۔ آئیے اس کے کچھ تعارف اور فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے، اور سورہ ملک کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت کا نام تبارک بھی ہے کیونکہ اس کا آغاز اسی لفظ سے ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ ایسے ہی اس صورت کو منجیہ، واقعہ اور مانعہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عذاب سے نجات دلانے والی ہے، عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اس صورت کے یہ مبارک نام بیان کیے گئے۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک بڑی زبردست روایت پڑھنے میں آئی، مفتی قاسم صاحب نے اس کو تفسیر صراط الجنان میں بھی بیان فرمایا، ابھی وہیں سے آپ کو یہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، خیمہ لگایا۔ وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ قبر ہے اور اس میں ایک آدمی ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک کی تلاوت مکمل کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نادانستہ طور پر، نہ جانتے ہوئے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ قبر ہے اور اس میں جو آدمی ہے وہ سورہ ملک شریف پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس کی تلاوت مکمل کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دلانے والی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کو یاد بھی کریں، اس کو پڑھنے والے بھی بن جائیں، اور اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے والا بنائے، اس کا ذوق، اس کا شوق نصیب فرمائے۔ اس کے مضامین کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے تو عقائد کے اعتبار سے اس میں زبردست بیان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت، حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا کو اس میں انتہائی مؤثر انداز کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس صورت کے مضامین میں سے یہ بھی ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، سلطنت اور اس کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے۔ مزید یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آثار اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے پر 7 آسمان بنائے، اور ان آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، انہیں ستاروں سے مزین کیا، اور ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ نیز اس کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ایمان والوں کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر، پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ ان نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے، تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک سورہ میں کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ ان سے پہلے کافر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے تھے۔ سورت کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بزرگ بندہ، اس کی بارگاہ کا مقرب ترین عبد اور رسول مانتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم نے ایمان والوں کو ملنے والی جن خوشخبریوں کو، جن نویدوں کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے بروز قیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں کفر سے بچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کفر کی گندگی سے محفوظ فرمائے اور ایمان کے اجالے میں رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شامل کرنی ہوتی ہے۔ عدنان بھائی، عدنان شیخ اتاری صاحب ماشاءاللہ سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عشق مدینہ سے معمور کلام آج بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ مبلغین بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور ٹاپک ہے ہمارا امیدیں۔ امیدیں کیا ہیں، کیسے باندھ لی جاتی ہیں، باندھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کیا ہر امید لگانا نقصان دہ ہو سکتا ہے، امید کس سے وابستہ کرنی چاہیے، اور بھی بہت سے پہلو ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے۔ عدنان شیخ بھائی کی آپ زیارت کر چکے ہیں۔ ابتدائی کلام سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
صلوا عليه وآله لي خمسة أطفي بها لي خمسة أطفي بها هر البغاء الهاتما هر البغاء الهاتما المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لغت میں لائے گئے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله لي خمسة أطفي بها لي خمسة أطفي بها حر الوباء العاتمة حر الوباء العاتمة حر الوباء العاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بلغ العلا کمال کشف دجا جمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ کہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ
وآلہ جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، وہی تو زندگانی کا حقیقی لطف اٹھاتے ہیں، وہی تو زندگانی کا، وہی تو زندگانی کا حقیقی لطف اٹھاتے ہیں، جو سینے مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، جو سینے مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، وہی تو زندگانی کا حقیقی لطف اٹھاتے ہیں، وہی تو زندگانی کا، وہی تو زندگانی کا حقیقی لطف اٹھاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، انہیں پیارا محمد مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں، انہیں پیارا محمد مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں، ہمیں رونے کا کرینہ یا الہی دے، ہمیں سر میں رونے کا کرینہ یا الہی دے، مجھے افسوس بے جا غم زمانے کے رلاتے ہیں، مجھے افسوس بے جا غم زمانے کے رلاتے ہیں، جو دیدار محمد کی تڑپ رکھتے ہیں سینے میں، جو دیدار محمد کی تڑپ رکھتے ہیں سینے میں، نبی پاک ان کو خواب میں جلوہ دکھاتے ہیں، نبی پاک ان کو
خواب میں جلوہ دکھاتے ہیں نبی پاک نبی پاک نبی پاک ان کو خواب میں جلوہ دکھاتے ہیں زمانہ جس کو ٹھکراتے ہر ایک دھتکار دے ایسے زمانہ جس کو ٹھکراتے ہر ایک دھتکار دے ایسے نکمی میں سے نکمی میں کو بھی وہ سینے لگاتے ہیں نکمی میں سے نکمی میں کو بھی وہ سینے لگاتے ہیں فدا میں کی شان رحمت پر فدا میں کیوں ہو جاؤں نبی کی شان رحمت پر وہ بڑھ کر کام لیتے ہیں قدم جب کھڑاتے ہیں وہ بڑھ کر کام لیتے ہیں قدم جب کھڑاتے ہیں جب ان کے سامنے لالا مینا کا مسکراتا ہے جب ان کے سامنے لالا مینا کا مسکراتا ہے غم و آلام کے مارے ہوئے غم بھول جاتے ہیں غم و آلام کے مارے ہوئے غم بھول جاتے ہیں ان کے انسان کوئی کیسے گرج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے جب ان کے سامنے لالا مینا کا مسکراتا ہے غم و آلام کے مارے ہوئے غم بھول جاتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ ساری نعمتوں کے ہے وہی قاسم بِإِذْنِ اللَّهِ ساری نعمتوں کے ہے وہی قاسم
قاسم ہمیں آقا کھلاتے ہیں، ہمیں آقا پلاتے ہیں، ہمیں آقا کھلاتے ہیں، ہمیں آقا کھلاتے ہیں، ہمیں آقا پلاتے ہیں۔ اور غلاموں مت ڈرو محشر کی گرمی سے چلے آؤ، غلاموں مت ڈرو محشر کی گرمی سے چلے آؤ، وہ کوثر کے پیالے بھر بھر کے پیاسوں کو پلاتے ہیں، وہ کوثر کے پیالے بھر بھر کے پیاسوں کو پلاتے ہیں، نظارے ہیچ ہوتے ہیں گلستاں کے، نظارے ان کے آگے ہیچ ہوتے ہیں گلستاں کے، جو صحرائے مدینہ کے مناظر دیکھ آتے ہیں، جو صحرائے مدینہ کے مناظر دیکھ آتے ہیں، نہیں ہے گھبرانا اے عطار، نہیں ہے کیا بلے مگر گھبرانا اے عطار، خطا کاروں کو وہ بھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں، خطا کاروں کو بھی وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جو سینے کو مدینہ دو سے بناتے ہیں، وہی تو سر لوٹ اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا زبردست اور پرذوق کلام سلسلے میں بڑے ذوق والے انداز میں شامل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں میں سلسلے کا پہلا میسج پڑھنے لگا ہوں، اور میسج میں ہے کہ میرے لیے دعا کروا دیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، میری مشکلات حل ہو جائیں۔ سب سے یہ دعا کروا دیں مہربانی ہو کہ اللہ کریم آپ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور اس زیارت کی جو برکات ہے اس کے نتیجے میں پھر مشکلات دور ہی ہونی ہیں، مصائب دور ہی ہونے ہیں۔ اللہ کریم یہ کرم آپ پر بھی فرمائے، ہم پر بھی فرمائے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دلوں کو بڑی آرزویں ہوتی ہیں، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن
اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ عظیم ہستیاں ہیں یہ کہ ان سے جس نے امید باندھی ہے وہ پھر ناکام نہیں ہوا. جو یہاں سے امید باندھتا ہے اس کی امیدیں پوری کر دی جاتی ہیں. اور لگے ہاتھوں ایک مضمون ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائیں ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بروز قیامت شفاعت کی امید ہے. ہمیں امید ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ ہم گناہ گار ہیں لیکن ہمیں نبھائیں گے. ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ہمیں اس کلمے پر استقامت عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں استقامت ہمیں نصیب فرمائے. یہ غلامی بڑی مستند ہے. جسے یہ نصیب ہو گئی تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے, اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے یہاں دنیا میں بھی حصہ عطا فرما رہا ہے. آخرت میں بھی ہم تمنائی ہیں کہ مالک کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شفاعت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے اور حضور کی برکت سے بے حساب جنت کا داخلہ ہمیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج اس سلسلے کا عنوان جو ہے وہ امیدیں ہیں. امیدوں پر آج گفتگو کرنی ہے. ہم بڑھتے ہیں فیضان بھائی کی طرف اور جانتے ہیں امید کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے اور امید کی بڑی اہمیت ہے. اس کی اہمیت وہی ہے جو انسان کے جسم میں خون کی ہے. اچھا, یہی ایک امید ہے کہ جو انسان کو جینے کا سہارا دیتی ہے. واہ واہ واہ. اس کے بلبوتے پر انسان جی رہا ہوتا ہے, بہت ساری مشکلات سے آزمائشوں سے لڑ رہا ہوتا ہے, اس امید پر کہ انشاءاللہ ایک دن اچھا ضرور آئے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو اس امید پر وہ بہت ساری مصیبتوں کو, آزمائشوں کو, تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے. اچھے دن بھی آئیں گے. آپ دیکھیں یہی امید تو ہے کہ جو کسان جب بیج بوتا ہے تو کھیتی کے آنے کی امید پر بیج بوتا ہے. ایسا ہے. اسی طرح جب تاجر بزنس مین بزنس کرتا ہے تو نفع کی امید پر بزنس کرتا ہے. ایسا. اسی طرح مسافر جب سفر کرتا ہے تو منزل پر پہنچنے کی اسے امید ہوتی ہے کہ میں منزل پر پہنچوں گا. اس امید پر وہ رخت سفر باندھتا ہے اور اپنا سفر تیار کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اور سفر کی طرف آگے بڑھتا ہے. صحیح. والدین بچوں کو پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, کس امید پر کہ یہ بڑے ہو کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے, ہمارے زندگی کا سہارا بنیں گے, ہمیں بعد میں کام آئیں گے. ہاں جی. طالب علم کو دیکھیں, اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیں, دن رات محنت کی جاتی ہے, کتابوں میں ورق گردانی کی جاتی ہے اس امید پر کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. نوکر مزدور شخص دن رات محنت کرتا ہے, پورا مہینہ محنت کرتا ہے اس امید پر کہ مجھے مہینے کے آخر میں سیلری ملے گی, شام کو مجھے مزدوری ملے گی. صحیح. اگر انسان کی زندگی سے اس امید کو نکال دیں, ہاں جی, انسان کی ذرا خیال کریں, امیجن کریں کہ امید ختم ہو گئی, امید انسان کی زندگی سے نکل گئی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا جو نظام ہے یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. صحیح. جب امید ختم ہو جاتی ہے انسان کی تو ایک بیڈ پہ لیٹا شخص, بیمار شخص بھی صحیح, بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے, لیکن جب وہ یہ سوچ لیتا ہے نا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا, امید ختم کر دیتا ہے, تو بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اچھا بھلا صحت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. اسی طرح اگر اوقات ایسا ہوتا ہے, بلکہ فیضان بھائی آپ کا اللہ بھلا کرے, بندہ بیڈ پر ہوتا ہے, کوئی ملنے والا آتا ہے, امید دلا کے جاتا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, بیمار اٹھ جاتا ہے, اور کبھی ملنے والا آتا ہے وہ ایسی امید توڑ کے جاتا ہے کہ وہ بیچارہ اچھا ہوتا بندہ بھی دوبارہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ بیمار کے پاس جائے تو اس سے امید دلانے والی باتیں کرے, اس سے اچھی باتیں کرے. یہ نہیں اچھا آپ کو کینسر ہو گیا ہے, نہیں 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 اب تو گئے. بہت میرا ایک دوست تھا, اس کو بھی وہی تھا جو آپ کو مسئلہ ہے نا, اس کو بھی یہی بیماری تھی, وہ تو چلا گیا تھا اس دنیا سے. اب سامنے والا شخص اگر ڈاکٹروں 4 بندے اس کے سامنے رکھ دیے بھائی, ڈاکٹروں کی امید دلانے سے, گھر والوں کے اس کے ساتھ کھڑے رہنے سے بھی, جتنا بھی امید میں بندھا ہوا وہ شخص,
لیکن یہ بات ہے کہ بندہ دوسروں کی بات جلدی قبول کرتا ہے. ہاں جی. یعنی گھر والوں کے مقابلے میں جو ایک میرا تجربہ ہے کہ گھر والے وہ چیز اس کو سمجھا رہے ہوں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے, باہر والا آدمی سمجھائے گا تو سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ ہے. تو آپ جب بھی یہ لگے ہاتھ, تو خالد بھائی نے بات کی, آپ جب بھی کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے جائیں کوشش کریں کہ اس سے اچھی باتیں کریں, اسے اچھی امید دلائیں کہ آپ کے تو وہ 2 لفظ ہوں گے لیکن اگلے بندے کی زندگی سنور جائے گی, وہ صحت اس کو حاصل ہو جائے گی. تو یہ ایک ہے. یہاں پر ایک میں واقعہ شامل کرنا چاہوں گا امید کے متعلق کہ امید کی اہمیت کیا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر تشریف فرما تھے. ایک بوڑھا آدمی بیلچے سے زمین کھود رہا تھا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس کی امید ختم کر دے. جیسے یہ کہنا تھا اس بوڑھے شخص نے بیلچہ اٹھا کے زمین پر رکھا اور لیٹ گیا. کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ اس کی امید لوٹا دے. یہ کہنا ہی تھا کہ وہ شخص بوڑھا آدمی پھر کھڑا ہوا, پھر اس نے بیلچہ اٹھایا اور پھر زمین کھودنے لگ گیا. یہ معاملہ جب دیکھا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو اس شخص سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ دیر پہلے تو نے اچھا بھلا تو بیلچے سے زمین کھود رہا تھا, اچانک تو نے بیلچہ اٹھایا زمین پر رکھا لیٹ گیا, پھر کچھ دیر کے بعد پھر اٹھا اور پھر جو ہے بیلچہ اٹھا کر زمین کھودنا شروع کر دی, کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا کہ میں بیلچے سے زمین کھود رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا اب تو بوڑھا ہو چکا ہے, کب تک کام کرے گا. ایک حد ہوتی ہے نا انسان کی, انسان جوانی کی ابتدا سے کام شروع کرتا ہے, بڑھاپے تک ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کی اینڈ ہو جاتی ہے. تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو کب تک کام کرے بس. تو بولا جیسے یہ دل میں خیال آیا نا تو میں نے وہ بیلچہ اٹھایا زمین پر رکھا اور لیٹ گیا. کچھ ہی دیر کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں یار اب جب تک زندگی ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو روزی کا ذریعہ اختیار کرنا ہی پڑے گا نا, اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ خیال آنا ہی تھا, یہ امید میری بندنی ہی تھی کہ پھر میں نے بیلچہ اٹھایا اور پھر زمین کھودنے پہ لگ گیا. دیکھیں یہاں پر جب اس شخص کی امید ختم ہوئی, اچھا بھلا شخص کام کر رہا تھا, جیسے ہی امید ختم ہوئی فوراً بیلچہ اٹھا کے زمین پر رکھ دیا, کام کاج سارے موقوف کر دیے. اور جب یہ امید دوبارہ واپس لوٹی کہ نہیں میں ابھی کچھ کر سکتا ہوں, I can do it, میں کچھ کر سکتا ہوں, تو جب یہ امید اسے حاصل ہوئی تو وہ پھر دوبارہ سے زمین کھودنے لگ گیا. تو یہی وجہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی سے امیدوں کو مائنس کر دیا جائے تو نظام زندگی تباہ و برباد ہو جائے. لوگ اپنا کاروبار چھوڑ دیں, کسان کھیتی باڑی کرنا چھوڑ دے, طالب علم تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دے. کہا جاتا ہے امید پر دنیا قائم ہے, امید پر دنیا قائم ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ جب تک امیدیں ہیں تب تک نظام زندگی چل رہا ہے. جہاں امید ختم ہوئی وہاں نظام زندگی بالکل تباہ و برباد ہو گیا. اب بات آتی ہے کہ امید کے بارے میں تو اہمیت تو پتہ چل گئی, امید ہوتی کیا ہے؟ تو امید بیسیکلی ایک محبوب چیز کا انتظار, جو بندے کو انتظار ہوتا ہے کہ مجھے میری پسندیدہ چیز ملے گی, ایک محبوب چیز کی توقع جو ہوتی ہے انسان کو, یہ امید کہلاتی ہے. جبکہ یہاں میں ایک واضح لفظ لگانے لگا ہوں, یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب کہ اس کے ساتھ اسباب جڑے ہوئے ہوں, یعنی وہ اسباب جو بندے کے اپنے اختیار میں ہیں وہ اسباب جڑے ہوئے ہوں, اور پھر بندہ محبوب چیز کا انتظار کرے, محبوب چیز کی توقع ہو, تو اس انتظار کو امید کہا جاتا ہے, جسے عربی میں رجا کہتے ہیں. اچھا. اور اگر محبوب چیز کا انتظار, محبوب چیز کی توقع, پسندیدہ چیز کا حصول کا انتظار ہے کہ یار یہ مجھے بس مل جائے, لیکن ساتھ میں اسباب بالکل بھی اختیار نہیں کیے گئے ہیں, اسباب ہیں ہی نہیں, تو اسے امید نہیں کہیں گے. یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے. اسے امید نہیں کہیں گے, اس سے محض خام خیالی کہیں گے. یہ فرق ہر شخص کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو میں سوچ رہا ہوں, جو میں پسندیدہ چیز کا انتظار کر رہا ہوں, کیا یہ میری امید ہے یا میری محض خام خیالی ہے؟ اب اس کو ذرا سا مثال سے سمجھتے ہیں. گویا کچھ ہے نہیں اور امید فصل کی ہے. جی, مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک کسان جو ہے وہ اگر اچھی زمین پر بیج ڈالے, ایسا بیج جو خراب بھی نہ ہو, بدبودار بھی نہ ہو, بیج ڈالنے کے بعد
اس زمین کو وقت پر پانی دے، وقت پر پانی دیا، وقت پر پانی دینے کے ساتھ ساتھ اس بیج کو جو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، مثلاً کانٹے ہیں، گھاس پھوس وغیرہ دیگر جو چیزیں ہیں جو بیج کو اگنے میں صحیح طرح کارآمد نہیں ہونے دیتی، ان چیزوں کو زمین سے دور رکھے۔ یہ ساری چیزیں، سارے اسباب اختیار کر لیے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل پر انتظار کر کے بیٹھ جائے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے میری زمین کو بجلی سے محفوظ رکھے گا، اسے دیگر آفتوں سے محفوظ رکھے گا، اور یہ کھیتی اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ تو اب اس کھیتی، یعنی ایک پیاری چیز ہے کھیتی، اس کا انتظار ہے، اور ساتھ میں سارے اسباب اختیار کر لیے گئے ہیں، تو اب جو یہ کھیتی کا انتظار ہے یہ امید کہلائے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر کسان ایسی زمین پر کہ جس سے کھیتی اگ ہی نہیں سکتی، اس پر بیج ڈال کے بیٹھ جائے، یہ بیج تو اچھا ڈالا ہے لیکن وقت پر پانی نہیں دیتا، یا اسی طرح اسے دیگر خرابیوں سے اس زمین کو دور نہیں رکھتا، اور اب سوچ کے بیٹھ گیا کھیتی مل کے رہے گی، کھیتی پک جائے گی انشاءاللہ عز و جل، تو یہ اس کی امید نہیں کہلائے گی، صحیح۔ یہ محض خام خیالی ہے۔ یہی بات ہوئی کہ بنجر زمین پر صحیح بیج ڈال کر بھی بیج برباد کر دے گا۔ جیسے بھینس کے آگے اگر بین بجایا جائے تو اس سے بھینس نے آگے نکل کر آنا ہے نہیں، جو اس کی امید ہے اس کے لیے محرکات جو ہونے چاہیے وہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس کی امید جو ہے وہ صحیح جگہ پر نہ ہونے کی وجہ سے، درست انداز سے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ بندے کو امید رکھنی چاہیے فیضان بھائی، اور بہت زبردست باتیں آپ نے کی کہ جو سینیریو بیان ہوا کہ امید پر ہی دنیا قائم ہے، لیکن امید عدنان بھائی کس پر رکھی جائے، یہ بھی تو ایک باب ہے کہ امید فقط اپنی حرکت پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، ایک بندہ مومن اور ایک ایسا شخص کے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ان دونوں کی امید کے اندر فرق ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ جو بندہ مومن ہے اس کی امید، اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، بہت پیاری۔ اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ فصل کے معاملے میں ہو یا دیگر اور چیزوں کے معاملے میں ہو، کہ اسباب کو اختیار کرتا ہے، اور اب وہ اسباب کو اختیار کیوں کر رہا ہے؟ شریعت کا حکم ہے، اس لیے یہاں بھی وہ شریعت کی پیروی کر رہا ہے، اللہ رسول کی فرمانبرداری کر رہا ہے، اور اب وہ سارے کے سارے یہ پروسیس کے بعد امید لگائے ہوئے اپنے خالق و مالک سے کہ مولا میں نے جو میرے ذمے تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اور جو اسباب میرے ذمے تھے میں نے اس میں کوتاہی نہیں کی، مولا اس کے بعد اب پھل پھول لگانا، فصل اگانا یا اللہ یہ تیرے دستے قدرت میں ہے، تو اب مجھے اپنی رحمت سے مایوس مت فرمانا۔ اب وہ جو میں نے یہ سارے کے سارے کام کر کے تجھ پر جو بھروسہ کیا ہے، اسے ہم ویسے امید کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے، یعنی یوں جب خالق کائنات کے ساتھ معاملہ ہو تو اب جو بزرگوں کا انداز ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امید تو مخلوق سے ہوتی ہے، رب پر تو یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ کہنے کو اب اس کو بعض اوقات کہہ بھی رہے ہیں ہم، امید بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اصل یہی ہے لوگوں پر جو امید ہوتی ہے نا اس میں، اور خالق کائنات پر جو امید ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے، اور ایک بندہ مومن کو واقعی فرق رکھنا چاہیے۔ بھئی میں نے مثال کے طور پر مجھے رقم کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کسی سیٹھ صاحب پر، کسی امیر آدمی پر، کسی رشتہ دار پر، عزیز پر میں نے امید لگائی ہے یہ میری مدد کرے گا، اور میں نے درخواست بھی پیش کر دی ہے کہ یار مجھے اتنی جو ہے نا وہ ضرورت ہے تو آپ مجھے دے دیں۔ وہ دے گا نہیں دے گا یہ اس کی مرضی ہے، ہونے کے باوجود بھی انکار کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے اس طرح کی چیزیں۔ لیکن جب میں خالق کائنات سے اس کی بارگاہ میں جب میں سوال کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے اتنی چیز کی ضرورت ہے، فلاں میرا رزق ہے، یا مجھے جو ہے وہ فلاں کام کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اب جب یہ مانگ رہا ہے تو اب کیا اسی طرح دے گا نہیں دے گا مرضی ہے اس کی، یہ والا معاملہ ہے، یا میں سائل ہوں، میں بھکاری ہوں اور وہ عطا فرمانے والا ہے، اس کا کام ہی مانگنے والے کو دینا ہے۔ اس نے خود ارشاد فرمایا مانگنے کا، سو مالک میں تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو عطا فرمانے والا ہے، مجھے عطا کر دے۔ یہاں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ امیر اہل سنت سے بھی میں نے ایک واقعہ سنا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا ہوگا، مشہور بھی ہے، ایک یعنی جب بندے کو جب تمنا اور خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، کسی جگہ قید پڑ گیا
تو لوگ جو ہے وہ بارش کی دعا مانگنے کے لیے جانے لگے، نماز استسقاء پڑھنی ہے جی، تو سب لوگ جو ہے نا وہ گھروں سے نکلے، تو ایک نوجوان جو تھا اس نے جو ہے نا وہ چھتری لے رکھی ہے، بارش نہیں ہو رہی، یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز استسقاء کے لیے زمانے قحط میں کہ اللہ بارش عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں ہر ایک کا نا اپنا انداز ہے، وہی جب خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، پھر یہ ہو کہ میں منگتا ہوں وہ سائل کو عطا فرمانے والا ہے، یقین ہوگا تو یہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے وہ چیز لے کر دے گا، یعنی وہ جو یقین ہے وہ دلوا دے گا۔ تو اب اس نوجوان سے کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے باہر تو دھوپ ہو رہی ہے اور تم چھتری لے کر جا رہے ہو، چھتری تو بارش سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تو یہ چھتری کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ دعا مانگنے کی، یا اللہ بارش عطا کر دے۔ تو جب اللہ کریم سے مانگیں گے تو اللہ کریم بارش عطا فرما دے گا، تو واپس آئیں گے تو بھیگتے ہوئے آئیں گے، اس لیے میں چھتری لے کے جا رہا ہوں تاکہ بارش آئے تو میں چھتری کے ذریعے اس سے رکاوٹ کر کے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح کا معاملہ ہو نا تو پھر خالق و مالک بھی اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اور پھر دوسری جو چیزیں ہیں عام دنیاوی اعتبار سے یہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، آدمی جو ہے وہ دنیا کے اندر آیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے ذمہ کچھ چیزیں ہیں جن کو اس نے کرنا ہے، تو اس کے اندر جب تک یہ امید نہیں ہوگی، اور بندہ مومن کی امید کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے دیکھیں ہم اگر معاشرے میں لوگوں کے مزاج بگڑ چکے ہیں کہ ہم اب ان باتوں سے آشنا نہیں ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں ہے اور یہ باتیں جو ہے وہ ہم نے حاصل نہیں کی، حالانکہ حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تو اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید، توکل اور بھروسہ رکھنا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں آیا ہے تو اب اسے دنیا میں رہتے ہوئے نصاب اس کے پاس موجود ہے جو اس نے کرنا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے کام جو تجارت کر رہا ہے، جو بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، دیگر جو کام کر رہا ہے، اس سب کے اندر اس کو جو ایک یقین ہے، جو بھروسہ ہے، جو امید ہے، وہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے احکامات پر عمل کر رہا ہوں، مالک اب یہ جو اس کا اجر ہے، ثواب ہے، جو اس کا اختتام ہے، اس کی مجھے تجھ سے امید ہے، میں تیری جانب جو ہے وہ لو لگائے ہوئے ہوں، یا اللہ جو میں نے کرنا تھا مالک، جیسے مثال کے طور پر اولاد کی تربیت کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ایک مثال کے طور پر بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، اولاد بات نہیں مانتی جی، نافرمان ہو گئی ہے، یہ ہو گیا۔ یہ ساری باتیں اس طرف بھی بندہ جو ہے وہ غور کرے، میں نے اولاد کو سدھارنے کے لیے کیا ہے؟ اپنی طرف سے سب کچھ کر لے، کوشش کر لے، آپ نے تربیت بھی کی ہے، اسے دین بھی پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اچھے اخلاق بھی سکھا رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا، پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار جو تقدیر میں لکھا ہے قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ کریم نے سب فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں محنت مشقت بھی نہ اٹھانی پڑے اور ہمیں وہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی آئے چوکھا۔ تو ایسے ہوتا نہیں ہے کہ محنت مشقت کے بغیر آدمی جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ حتیٰ کہ آپ کھانا کھانے کی کو دیکھ لیں، ایک لقمہ جو ہمارے منہ میں جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کتنا لمبا پروسیس ہے، وہ کام آپ کے ذمے ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور پھر خالق کائنات آپ کو وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نتیجے کے طور پر اگر یہاں بھی بندے کو یہ امید ہے کہ یا اللہ یہ میرا جزو بدن بنے، میں اسے عبادت کروں، دیگر جو یعنی اچھی امیدیں ہیں، تو پھر اس کو وہی حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر جیسا وہ انتخاب کرے گا، جس طرح کی کوشش کرے گا، اسی کے مطابق نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سمجھنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے اگر یہ نصیب ہو جائے، اور ہمیں اپنے دل کو شریعت کے مزاج کے مطابق، ہر چیز میں اپنے دل کو شریعت کے مزاج کے مطابق ڈالنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جناب، دنیا اس ٹریک پر چل رہی ہے تو ہمیں بھی اسی ٹریک پر آنا ہے، حالانکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم سے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، تو ذرا دیکھیے تو صحیح کہ ایک ایمان والے کو اپنی امید گاہ کسے قرار دینا چاہیے، اور پلٹ پلٹ کر کس مرکز کی طرف آنا چاہیے، ایمان والے کو یہ سوچنا پڑے گا، اور اپنی لا جو ہے وہ رب العالمین ہی کی بارگاہ میں لگانی پڑے گی۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب بندہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لا لگائے، یہ امید باندھے
کہ میں نے عمل کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا. تو پھر سمجھ آتا ہے کسان بیج بولے جس طرح ابتدا میں بات ہوئی، اور اس کے بعد زمین کا صحیح انتخاب، بیج بولیے آپ، بارش کا انتظار کریں کہ مالک میری محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بارش بھی برسائے گا، کھیتی بھی لائے گا. تو پھر بارش بھی برستی ہے، کھیتی بھی آ جاتی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ مثال دی جاتی ہے کہ گندم بو کر کس کی امید رکھی جاتی ہے؟ جو کی کر لیں، جو کی امید رکھ لی، چنے کی امید رکھ لی. بھائی جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو بو کیا رہے ہیں لوگ؟ برے اعمال کرتے ہیں عدنان بھائی، جی بد اعمال، یہ سراسر اللہ کی نافرمانی. ہاں جی. اور سمجھاؤ تو کہیں گے اللہ بخشے گا، کام عذاب والا ہے ہاں جی، اور امید رحمت والی ہے. ابراہیم بھائی ایک بات عرض کروں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ حدیث علیہ پاک ہے وسلم، کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلائے اور اللہ پر امیدیں باندھ بیٹھے کہ بس میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف ہوں اور عبادت مجھ سے ہوتی نہیں ہے، اور بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ کو میری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز بادشاہ ہے اور وہ مجھے جنت میں داخل کرے گا ہی. یعنی اس کی اچھائی کے ساتھ یہ جو پیارے پیارے جملے ہیں نا، اللہ بے نیاز اور وغیرہ وغیرہ، یہ اچھے الفاظ کے ساتھ ایسی غلطیاں ملی ہوئی ہیں. یہ اس طرح ہے، پتہ ہے جس طرح وہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا منافقوں کی علامتیں بیان کرتے ہوئے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کہا جائے زمین میں فساد نہیں کرو تو کہہ رہے ہم فساد کرتے کب ہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. حالانکہ جس طرح سے وہ اصلاح کر رہے ہیں اس طریقے سے فساد ہی پھوٹتا ہے. تو بندہ جس طرح سے رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہے اس طرح سے رحمت ملتی نہیں ہے، عذاب ملتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور کرنا پڑے گا. ابراہیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی، دین اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، محض یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ عمل کی طرف سرے سے آئے ہی نہیں، اگلا جملہ کہا آپ، اور صرف جو ہے وہ صرف زبانی کلامی گفتار کے غازی بنے رہیں اور عمل کی طرف آئے بغیر آپ بڑی بڑی امیدیں لگا کر بیٹھ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے یہ بات حقیقت ہے کہ گناہ گار کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ گناہ سے بچنے پر آمادہ ایک بھی جملہ یہاں پر لے لیں کہ رحمت عالم رحمت کی امید لگا رہے ہیں 313 کو بدر میں لا کر، واہ واہ واہ، گھر بیٹھے نہیں. تو رحمت عالم جب رحمت کی امید کر رہے ہیں تو انداز یہ ہے تو بندے کو کیا کمال، ماشاءاللہ آپ نے رنگ بھر دیا ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بندے سے عمل کا تقاضا فرماتا ہے، اور دیکھیں جنت کا وارث تو عمل والوں کو کیا گیا ہے نا. جہاں جہاں مومنوں کا تذکرہ اور ان کی تعریف اور ان کے لیے جنت کی نعمتیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں تو فرمایا گیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اچھے عمل بھی کرتے ہیں. تو اچھے عمل والوں کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اور دیکھیں بندہ جس قدر اعمال صالحہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے نا تو اس کی جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر یقین کی کیفیت ہے وہ مزید پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. تو انسان اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا قرب ایسے ہی حاصل کرتا ہے کہ جب وہ نیک اعمال کی طرف جو ہے وہ رغبت کرتا ہو، نیک اعمال اس کے بڑھتے چلے جاتے ہوں تو اس کا یقین، اس کا قرب الہی کی جو منزلیں ہیں وہ طے ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ایک بندہ مومن کو جو ہے وہ نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رحمت پر بھی اسے کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے کہ ایک واقعہ ہے سابقہ امتوں میں سے کہ 3 افراد جو ہے وہ ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے، اور میں اس کا مضمون بیان کروں گا. اب دیکھیں انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف مشکلات کا شکار ہوتا رہتا ہے، اور دنیا ویسے بھی مومن کے لیے ایک قید خانے کی مثل ہے. کبھی بیماری، کبھی بے روزگاری، کبھی تکالیف اور کبھی آزمائشیں، مصیبتیں یہ زندگی کے ساتھ ہی رہتی ہیں. اور یوں کہیں کہ انسان نو کمپلین پر زندگی نہیں گزارتا، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آزمائش یہ زندگی کا حصہ ہے. کوئی زیرو کمپلین اور زیرو ایرر پر آئیڈیل لائف انشاءاللہ جنت میں. اللہ اکبر، انشاءاللہ. تو دنیا کے اندر تو آزمائشیں رہتی ہی ہیں، لیکن ایک بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر جو یقین اور امید وہ اس کا ایک سہارا ہوتی ہے. تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے اس آزمائش سے ضرور نکالے گا. تو اس کا ایک میں جو ہے وہ واقعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غار کے اندر یہ 3 افراد پھنس گئے. اب ہم بھی سوچے کہ ہم اگر کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہیں تو اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،
طوفان تھا وہ غار کے اندر پناہ لینے کے لیے گئے اور اوپر سے ایک پتھر آیا اور غار کا دہانہ جو ہے وہ بند ہو گیا. تو یعنی اب جس جگہ سے غار میں داخل ہوئے تھے وہیں پتھر آ کر جو ہے وہ اس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا. اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں اپنے کچھ نیک اعمال ذکر کر کے اللہ پاک کی رحمت سے اور اس سے جو ہے وہ امید لگاتے ہوئے جو ہے وہ اللہ پاک سے دعا کی. ایک نے عرض کی میرے مولا میں برائی پر قادر ہوا لیکن تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس برائی کو ترک کر دیا. مضمون عرض کر رہا ہوں, اس کی پوری تفصیل جو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. برائی پر قادر ہوا لیکن تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اسے ترک کر دیا. اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دے اور یہاں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. تو وہ جو غار کا پتھر تھا وہ ہلا اور اس میں سے جو ہے وہ روشنی کے کرن جو ہے وہ غار کے اندر آئی. گویا کہ مشکل سے نکلنے کا ایک رستہ جو ہے وہ نظر آنے لگا, لیکن ابھی ایسی جگہ نہیں بنی کہ وہ وہاں سے نکل سکیں. تو دوسرے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں اپنے والدین کی خدمت یوں کرتا ہوں کہ کوئی بھی اچھی چیز یا جو میں گھر کے اندر جاتا ہوں اپنے جانوروں کا دودھ جو ہے وہ دھوتا ہوں تو اپنے بچوں کو دینے سے پہلے میں اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں, بوڑھے والدین کو. تو مولا اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما. تو وہ غار کا پتھر جو ہے وہ مزید کچھ ہلا اور اس میں سے مزید روشنی جو ہے وہ ظاہر ہوئی. اب تیسرے نے عرض کی مولا میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا اور وہ جو ہے وہ مجھ سے اجرت لیے بغیر چلا گیا. تو میں نے اس کی جو اجرت تھی وہ کسی کاروبار میں کسی کام میں لگا دی اور پھر ایک عرصے بعد وہ میرے پاس آیا. تو میرے پاس ایک بکریوں کا اور جانوروں کا ایک ریوڑ تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ جتنا بھی ریوڑ ہے یہ سارا تیرا ہے. تو جو اجرت چھوڑ کر گیا تھا نا تو اس سے جو یہ کاروبار میں نے کیا اور اس سے جتنا بھی نفع حاصل ہوا یہ سارے کا سارا ریوڑ لے جاؤ, یہ تیرا ہے. مولا اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما. وہ غار کا پتھر ہلا اور ان تینوں کو اس مشکل سے نجات مل گئی. تو ایک بندہ مومن کو نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں امید رکھنی چاہیے. اب ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ گناہ پر قائم بھی ہے, بے باکی بھی جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے اور کہے کہ نہیں میں تو جو ہے وہ بخشا جاؤں گا. ابراہیم بھائی آپ کی بات پر رہے اور یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے سنائی اس پر ایک مومنانہ طرز فکر ہے اور ایک وہ ہے جو مومنانہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بندوں نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے غار کا پتھر جو تھا جس نے غار کا منہ بند کر دیا تھا ہٹا دیا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں اور ان کی موٹیویشن کیا بنا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی سے بڑی مشکل سے نکال دیتا ہے. اس کا لب لباب اور خلاصہ اور اس کا درس جو ہم آخر میں کشید کریں گے تو وہ یہ ہمارے سامنے آئے گا. یہ ایک مومنانہ فکر ہے کہ انسان ایسی مشکل میں تھا کہ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس دعا کی برکت سے اللہ کریم نے ان کی مشکل کو دور فرما دیا. لیکن ایک کافرانہ روش عجیب و غریب یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا بلکہ اب بھی وہ کوئی اسباب ڈھونڈے گا. اسباب کیا ڈھونڈے گا بھائی؟ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی تبھی تو اوپر سے پتھر آ کر غار کے منہ پہ لگا تھا, تو لینڈ سلائیڈنگ مزید جاری ہوگی تو اوپر سے پتھر اور آئے, وہ اس بڑے پتھر پر گرتے رہے, تھوڑی تھوڑی جگہ بن گئی, نکل گئے. تو اس میں اعمال کا وسیلہ دعا اور یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا چھوڑ کر پھر وہ کہے کہ دیکھو ایسے جو کام ہونا ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے, رکتا نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ادھر ادھر منہ مارتے پھریں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں. ما سیق الکلام لہو, جس چیز کے لیے کلام چلایا گیا ہے, جس چیز کے لیے پوری حدیث کو بیان کیا گیا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی موٹیویشن کے لیے اس واقعے کو رکھا. جو درس جو نصیحت انہوں نے حاصل کی ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہی نصیحت حاصل کریں کہ بندہ عمل کرے گا, اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا, اللہ کرم فرمائے گا اور ان کے لیے راہوں کو کھول دے گا. اور یہ رب العالمین جل وعلا کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے, پرہیزگاری اختیار کرے, اس کا خوف اس کے دل میں ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے. میرے مالک نے نکال دی تو اب جناب بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا, غار کا پتھر پھسل گیا, سلپ ہو گیا. 4 باتیں بنانے کی بجائے اس بات پر رہے جو اللہ کے ایسا بولے تو وہ جھوٹ بولے گا,
جی۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرما دیتے کہ بھی وہ تو اس وجہ سے تھا، جو سبب بنا نبی پاک علیہ السلام نے اسی کو بیان فرمایا کہ ان کا جو غار سے نکلنے کا جو سبب ہے وہ ان کی نیکیاں تھی جنہیں انہوں نے وسیلہ بنایا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح مطلب اس کو، یہ تو خیر پورا ایک چیپٹر ہے اعمال صالحہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، اگر کوئی اس کے خلاف چاہتا ہے تو کیا کسی میں یہ جرأت، یہ ہمت ہے کہ وہ کہے یا اللہ یہ جو آج میں نے جو ہے بے ایمانی کی ہے اس کے صدقے مجھے روزی عطا کر دے، یہ جو آج میں نے فلاں آدمی کو لوٹ لیا ہے تو میرا فلاں کام ہو جائے، کیا انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا درست ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ اتنی بڑی شناعت اور بدبختی کہ ایک غلط کام کو، ایک حرام کام کو جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، اسے اپنے دماغ کو بھی اس طرف لے کر جانا کہ یہ میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ پیش کروں گا اس کو یا اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، یہ انتہائی پرلے درجے کی حماقت، بے وقوفی، اور کسی مسلمان سے تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس طرح کی بات کرے گا۔ نبی پاک، بات دراصل یہ ہے کہ جو نیکی ہے وہ فرمانبرداری پر مشتمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری پر، نبی پاک علیہ السلام کی بات ماننے پر، اور یہ دونوں کام اللہ رسول کو راضی کرنے والے ہیں، اور بندے کو مصائب و آلام سے وہ خالق مالک ہے، وہ بغیر وسیلے کے بھی، بغیر اعمال صالحہ کے بھی بہت کچھ عطا فرما رہا ہے، بہت کچھ دے رہا ہے، لیکن وہ زیادہ خوش ان بندوں سے ہوتا ہے جو اس کے فرمانبردار ہیں۔ اگر بات روزی کی ہے تو بھائی کتے اور دیگر جو مخلوقات ہیں نا ان سب کو وہی کھلا رہا ہے، لیکن وہ خوش اس بندے سے ہے جو سربسجود رہتا ہے اس خالق و مالک کی بارگاہ میں، وہ بے نیاز ہے، اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کھانے پینے کے اعتبار سے، خاص طور پر خوراک کے اعتبار سے۔ ہاں یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں اس نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی اور ہم پھر اس کو راضی کر کے رزق پا رہے ہیں، وہ ہمیں خوش ہو کے عطا فرما رہا ہے، ورنہ روزی تو وہ سب کو دے رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا انداز خالق و مالک کو راضی کرنے کا ہے۔ فرعون کو بھی کھلایا پلایا، اللہ کے لیے کھلایا پلایا، بادشاہت اس کو دی۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ یہ جو طرز فکر ہے نا، یہ سوچ، یہ فکر، نافرمانیاں کر کے اور پھر انعامات کی امید رکھنا، یہ جو اس کے نافرمان لوگ گزرے ہیں نا، وہ فرعون بھی یہی کیا کرتا، دن بھر جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور رات کو کہتا تھا یا اللہ تو جانتا ہے اور بارش برسا دے، میرا بھرم رہ جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ کافرانہ روش اختیار نہ کرے بندہ مومن یہ ہے یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، تو ہی ہے سب کچھ، میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ یعنی نافرمانیاں کرے اور پھر کہے یا اللہ یہ عطا کر دے، فلاں عطا کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس کے بندوں کی روش کی طرف آئیں، بلکہ جو مقبول بندے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے۔ یاد رکھیں شربت بنانے کے لیے نا کبھی بھی کوئی آدمی نمک نہیں گھولے گا اور کہے میں نے نمک ملا دیا ہے میٹھا شربت تیار ہو جانا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہوگا، جتنا ڈالتا جائے گا میٹھا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، آپ کو جو چیز چاہیے آپ کو ویسی ہی ایفرٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ آپ جو ہے پیٹرول چھڑک کے آگ بھی لگائیں اور بولے آگ بھی نہ جلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایسا کریں گے آگ یہ اس کا عمل کے بعد رد عمل ہونا ہے، یہ سبب جو آپ نے اختیار کیا اس کے بعد نتیجہ آنا ہے، آگ لگے گی ہی لگے گی۔ اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ پر عذاب بھی نہ ہو، بے برکتی بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، وہ یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ یہ اس کا سبب اور ذریعہ ہے۔ رب کو راضی کریں اور پھر رضا کے نتیجے میں جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رب کی رضا تھوڑی سی بھی کسی کو حاصل ہو جائے وہ بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ جی خالد بھائی، وہ جو آپ نے گفتگو فرمائی نا کہ ایک مومنانہ جو سوچ ہوتی ہے اور ایک کافر کی جو سوچ ہوتی ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ ہر معاملے میں اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف ہوتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے باغی ہیں تو وہ جو ہے وہ مختلف دنیاوی جو ہے مظاہر کو جو ہے وہ سبب قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ قول ایک ہی ہے، انبت الربیع البقلا، یعنی بہار نے جو ہے وہ باغ کو اگایا ہے، لیکن ایک مومن جو ہے اس کے سوچ کے پیچھے کیا کار فرما ہے، اگرچہ قول ایک ہی ہے لیکن مومن یہ کہے گا کہ اس بہار کو سبب بنانے والا پروردگار ہے،
اور جو ملحد ہے، جو کافرانہ سوچ رکھتا ہے، وہ کہے گا بھائی یہ تو بہار ہے جس نے باغ کو اگا دیا ہے. لیکن مومن کی توجہ اللہ پاک کی طرف ہی ہوگی. وہ چاہے مظاہر قدرت جتنے بھی ہوں، ان سب کے پیچھے جو اصل ذات ہے، جو تاثیر پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ رب تبارک و تعالی جل سبحان جلالہ. اللہ، کیا بات ہے جی. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، اور رب العالمین جل وعلا ہمیں نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہمارے مالک نے ہمیں مانگنا بھی سکھایا ہے. جی ہاں، ہمارے مالک نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے، اور ہم اسی سے مانگتے ہیں. ہم غلط جگہ پر نہیں مانگ رہے، ہم پتھروں سے نہیں مانگ رہے، پہاڑوں اور دریاؤں سے نہیں مانگ رہے، ہم رب العالمین جل وعلا سے اس کی رحمتوں کا سوال کر رہے ہیں. اب وہ چاہے تو ہمیں پہاڑوں سے رزق عطا فرمائے، وہ چاہے تو ہمیں سمندر سے رزق عطا فرمائے، دریاؤں سے ہمارے لیے روزی کا انتظام فرمائے. وہی دینے والا ہے، وہی عطا فرمائے گا. چاہے وہ زندوں کو ہمارے لیے انتظام پر لگا دے، چاہے تو وہ مرحومین کے وسیلے سے رزق عطا فرمائے. رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ دکھائے گا اپنی قدرت کے نظارے، اور جیسے چاہے گا ویسے رزق عطا فرمائے گا. وما کان عطاء ربک محظورا، ہمارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، وہ جہاں سے چاہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بنجر زمین کا بھی سینہ چیر کر پودا نکل رہا ہوتا ہے، وہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھا رہا ہوتا ہے. بندے کو یقین اسی کی ذات پر رکھنا چاہیے. سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک زبردست کلپ امیدوں کے ہی حوالے سے ہے، لیکن ایک پہلو جدا گانا ہے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. انسان لمبے لمبے منصوبے باندھتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، وہ برسوں کی پلاننگ پہلے سے کر کے رکھتا ہے، حالانکہ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جیسا کہ محترمہ ختیجہ بائی بیچاری کا حج کا فلائٹ تھا، اور خوشی خوشی ہار گجرے پہنائے جا رہے تھے کہ کل میری فلائٹ ہے. میں نے چھوڑ لائن کی طرف کا یہ واقعہ سچا واقعہ کر رہا ہوں جو کسی نے فون پر بتایا. خوشی خوشی اس کو گجرے پہنائے جا رہے ہیں کہ کل فلائٹ ہے. یہ ہار اور گجرے پہنتے پہنتے بیچاری کا ہارٹ فیل ہو گیا. نہ اس کو حج نصیب ہوا، نہ مدینے کی حاضری میسر آئی، کا وقت پورا ہو گیا. انسان پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، ذرا یہ سند حاصل کر لوں، ذرا وہ سند حاصل کر لوں، اس کے بعد میں بس وہ مطلب سوائے مرنے کے، سوائے قبر کی تیاری کرنے کے، وہ باقی ساری مطلب پلاننگ کرتا ہے. ایک ڈاکٹر دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے پہنچا، فیصل آباد کا غالباً یہ واقعہ، بڑا صحیح طالب علم اور بڑا خوش پوش خوش وضع پکنک پر پہنچے. دوست تیرنے کے لیے گیا اور وہ بیچارہ ڈوبنے لگا. بچانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی چھلانگ لگا دی. وہ تیرنا جانتے نہیں تھے، بچانے کے لیے گئے تو حیرت کی بات یہ کہ جس کو بچانے کے لیے گئے تھے وہ تو بہرحال کنارے پہنچ گیا اور بچ گیا. یہ بچانے کے لیے جانے والا ڈاکٹر موت کا لقمہ بن گیا. قرآن پڑھ گیا. ایسا جوان، کڑیل جوان، ایسا حسین جوان، والدین نے بیچاروں نے لاکھوں روپے لگائے تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس کا مستقبل روشن ہوگا. تو جو سنتا اس کو یقین نہیں آتا کہ اچھا یہ مر گیا، ڈوب گیا. ارے یعنی حیرت لوگوں کو ہو رہی تھی کہ ایسا کڑیل جوان یوں یکایک دنیا سے رخصت ہو گیا. بھائیوں، یہ موت ہمارے پیچھے چلی آ رہی ہے اور دنیا کی رونقیں عارضی ہیں. دھوکہ. حضرت سیدنا صالح مرقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کا گزر کچھ عالی شان مکانات کی طرف ہوا. ہم اگر عالی شان بنگلے اور مکانات دیکھیں تو ہم اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں، رشک سے دیکھتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کی پھلواریاں دیکھتے ہیں، اش کرتے ہیں کہ وہی بڑا عالی شان مکان ہے، یہ ڈیکوریشن ہے، یہ اس کی خوبصورتی، بڑا اس کا نقش و نگار بھی عمدہ ہے، اور اس پر للچاتے ہیں کہ ہمارا بھی ایسا مکان ہوتا. لیکن اللہ والوں کی شان کچھ اور ہوتی ہے. بہرحال تو صالح مرقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ عالی شان مکانات اور بنگلوں کی طرف سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اے بلند و بالا عمارتوں، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تمہیں تعمیر اور آباد کیا، اور وہ لوگ کدھر گئے جو تم میں پہلے رہا کرتے تھے، اور وہ افراد اس طرف ہے جو تم میں رہائش گزین تھے، وہ مکانات بھلا کیا جواب ہے. اس اللہ کے ولی کو
गैब से आवाज आने लगी कि जो इनमें पहले रहते थे उनके नामो निशान मिट चुके, अब उनका कोई नाम लेवा बाकी न रहा और उनके बदन खाक में मिल गए और उनके आमाल उनकी गर्दनों में गले का हार बने हुए हैं। ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके तंग कब्रों में आज आम पड़े, आज वो है न है मका बाकी, नाम को भी नहीं है निशा बाकी। तो बहरहाल इस्लामी भाइयों, बड़े ताज्जुब की बात है कि जिसको जहन्नम की मालूमात है इसके बावजूद वो गुनाह करता है और दुनिया में मुनहमिक रहता है और दुनिया की दौलत इकट्ठी करता रहता है। हदीस पाक में आता है सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बूना खम्सा व यनसौना खम्सा, मेरी उम्मत पर वो ज़माना करीब आने वाला है कि वो 5 से मोहब्बत रखेंगे और 5 को भूल जाएंगे। युहिब्बूना दुनिया व यनसौना आखिरा, दुनिया से मोहब्बत रखेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। वयुहिब्बूनल माल व यनसौनल हिसाब, वो माल से मोहब्बत रखेंगे और हिसाब को भूल जाएंगे। वयुहिब्बूनल खल्क व यनसौनल खालिक, मखलूक से मोहब्बत रखेंगे और खालिक अज़्ज़ व जल को भूल जाएंगे। वयुहिब्बूनल ज़ुनूब व यनसौनत तौबा, और गुनाहों से मोहब्बत रखेंगे और तौबा को भूल जाएंगे। वयुहिब्बूनल कुसूर व यनसौनल मक़बरा, महल्लात से तो मोहब्बत रखेंगे और कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। ला 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 ला, ये भी ज़माना आना था जो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था। हम देख रहे हैं कि वाकई ऐसा है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, घर बंगला गाड़ी और कारोबार, इस सब का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर ये जायज़ ज़राए से हलाल है, बेहतरीन है और औलाद को लाश छोड़ कर भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह तबारक व तआला की याद से और आखिरत की फ़िक्र से गाफिल कर रही हैं तो फिर ये काबिल मज़म्मत होंगी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। शेर सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची के मिस्टर जान वापस कीजिए। एक रिवायत मुख्तसर सी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लकड़ियाँ गाड़ी, एक अपने सामने, एक उसके बराबर में और एक थोड़ी दूर, और सहाबा किराम से इरशाद फरमाया तुम जानते हो ये क्या है? फरमाया अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया ये जो मेरे सामने लकड़ी है ये इंसान है, ये जो इसके बराबर में है ये मौत है, और ये जो दूर वाली है ये उम्मीद है। इंसान उम्मीद की जानिब हाथ बढ़ाता है लेकिन उम्मीद के बजाय मौत उसे अपनी जानिब खींच लेती है। तो ये है कि हम बहुत सारे मुस्तकबिल के ख्यालात सोच के बैठे होते हैं कि ये करना है, अभी तो ये करना है, लेकिन हमने तो ऐसे भी देखे हैं कि कल निकाह थी और आज ही बंदा चला गया, यहाँ तक कि दूल्हा स्टेज पर ही इंतकाल कर जाता है। तो ये लंबी उम्मीदें इंसान को नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए और नेकियां करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आमीन। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक भी अता फरमाए। आप देखिए ना कि बचपन के बाद लड़कपन, लड़कपन के बाद जवानी और फिर उधेड़पन उम्र का इस आस पे गुजार दिया कि बूढ़े होंगे तो फिर नमाजें शुरू करेंगे। और कितनी लंबी उम्मीद है ये, कितने बड़े बड़े जो मरहले थे ज़िंदगी के वो हमने ऐसे ही गुजार दिए, नेकियां शुरू ही नहीं कर पा रहा है। अल्लाह करीम तौफीक दे और यकीनन नेकी करने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला ही की रहमत से बंदे को मिलती है। उससे इस रहमत का, इस फजल का भी सवाल करना चाहिए। जब बंदा अल्लाह से अपने बच्चों का सुख मांग रहा है, अपने घर का सुख मांग रहा है, अपनी मुसीबतों को दूर हो जाए, ये अल्लाह की बारगाह में ये तमन्ना कर रहा है, तो ये भी तो अल्लाह की बारगाह में बात रखे कि मेरे मौला मुझे नेकी की तौफीक मिल जाए, ये सआदत भी मुझे अता फरमा। आइए नाज़रीन की कुछ कॉल्स लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। जी अब्दुल सलाम अतारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी चैनल का बड़ा ही प्यारा सिलसिला खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है और इसके ज़रिए हमें बहुत कुछ नसीहतें हासिल होती हैं। और ये दावत इस्लामी का प्यारा पाकीज़ा मदनी माहौल जिसने
लाखों करोड़ों की ज़िंदगी में तब्दीली ला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मदनी माहौल की बरकत से हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों दरस निज़ामी कोर्स कर रहे हैं और दावत इस्लामी ने मुझे भी इस उम्र में, जो कि अच्छा खासा मेरी ज़िंदगी का उम्र गुजर चुका है, इस वक्त दरस निज़ामी कराया जा रहा है। और आज का हमारा ये सिलसिला बड़ा ही प्यारा मौजू लेकर आया है, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में, और हमारे बड़ा अच्छा लगता है ये सिलसिला। और दुआ की दरख्वास्त है, वालिदा की तबीयत नासाज है, शिफाए कामिला वाजिला की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, करम करे, वालिदा को भी सेहत याबी अता फरमाए, सारे अमराज अपनी रहमत से दूर फरमा दे। मज़ीद कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सरवर है, फैसलाबाद से। मैं शेख अदनान साहब तारी से कलाम सुनना चाहता हूँ। सरवर कहूँ के माल को मौला कहूँ तुझे। सुबहान अल्लाह, क्या बात है भाई, अल्लाह करीम बरकत दे आपको। मज़ीद। मेरा नाम गुलाम अलियास अत्तारी है। मैं पिपला जिला मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। अदनान शेख भाई से अर्ज है कि मुझे ये कलाम सुना दें। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जान दिल से है प्यारा मदीना। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए, आपको बरकतें अता करे। आपकी कॉल भी मैंने सुनी और इसी दौरान मैंने एक मैसेज भी पढ़ा, कुछ तरमीम के साथ में बहरहाल ये मैसेज सुना देता हूँ। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शोबाजात में काम कर रही है। बाज़ शोबाजात ऐसे हैं कि जिनका नाम सुनकर खुशी होती है, बाज़ वो है कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात से वाबस्ता है, लेकिन दिल की कैफियत बदल जाती है। यहाँ पर मैसेज है, सिलसिला खुले आँख सल्लल्लाहु कहते कहते कमाल दर कमाल है, मुबल्लिगीन की गुफ्तगू की बड़ी तारीफ़ की गई है। अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फरमाए। और लिखा है कि एक मुबल्लिग का नाम लेकर कि हर बात में जो फूल सजा रहे हैं वो मदीना मदीना। मैं इस टॉपिक में सिर्फ एक शेर अर्ज़ करता हूँ, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। फिर इन्होंने अपना नाम लिखा है, साबिर अली अत्तारी, शोबा कफन दफन, पाकिस्तान। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह तजहीज़ व तकफ़ीन के जो मामलात हैं, गुस्ल मस्जिद और उन्हें कफन पहनाना और दफनाना, इन मराहिल में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मत की रहनुमाई के लिए मौजूद है। जहाँ गुस्ल देने वाले नहीं होते वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर दावत इस्लामी वाले हैं तो वहाँ के सारे ही इलाका मकीनों को, सारे ही मुसलमानों को इस मामले में फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वालों से रब्ता कर लिया जाता है, तो इस शोबे के इस्लामी भाई पहुँचते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, गुस्ल मस्जिद का भी अहतमाम करते हैं और बाकी जो तजहीज़ व तकफ़ीन के मामलात हैं उनमें भी शिरकत करते हैं। और इस तर्ज पर भी और इस तरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी लोगों की खिदमत कर रही है, काम आ रही है। और अल्लाह तबारक व तआला से जज़ा का भी अर्ज़ ही पेश है कि अल्लाह करीम इन सारे मामूलात पर, इन सारे नेक आमाल पर भी हमें जज़ाए खैर अता फरमाए। मज़ीद कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं बूरा वाला से बात कर रहा हूँ। मुझे ये कलाम सुना दे, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। अच्छा जी, यहाँ पर पीर महल से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब रोज़ाना देखते हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए। नात सुना दें, सफ़र हमारा भी सरकार हो मदीने का। मोहम्मद हम्मद अत्तारी हैं, पाक पतन से, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। अच्छा जी, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन अभी कॉल शामिल करते हैं जी। मैं मोहम्मद रफी पाक पतन शरीफ से बात कर रहा हूँ। अपने लिए दुआ करवानी थी, काम में बहुत तंगी है, रोजी में बहुत तंगी है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, अल्लाह करीम मामलात आसान फरमाए, रिज़्क़ के दरवाज़े, आफ़ियत के दरवाज़े, नेक आमाल के दरवाज़े, बरकतों के दरवाज़े आप पर, हम सब पर खोल दे और हमें अच्छा रोज़गार आसान ज़राए से अता फरमाए। मज़ीद कॉल दीजिएगा। मेरा नाम हादिया तारिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरे और मेरे वालिदैन के लिए हज पे जाने के लिए दुआ फरमा दें। मुझे वाला कलाम सुना दें, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम बार बार प्यारा काबा दिखाए, मीठा मदीना दिखाए, सारे घर वालों को हज की सादत नसीब फरमाए और ये दुआएं हमारे हक़ में भी कबूल फरमाए। अच्छा जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये प्रोग्राम दिल को राहत पहुँचाने वाला है और आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मनकबत की फरमाइश की गई है, पीर अत्तार है, चिश्तिया शरीफ से मैसेज है।
اچھا جی، کشمیر سے میسج ہے، کلام سننا ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، ٹھیک ہے جی، اور چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مدثر مصطفیٰ راہی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت کا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا، ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، یہاں میسج ہے، خالد بھائی میرے ابو کے لیفٹ بازو میں درد ہے، ان کے لیے صحت کی دعا کر دیں، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، دردوں تکلیفوں سے راحت اور امان نصیب فرمائے، اور اپنے کرم سے اچھی صحت والی زندگی نیکیوں بھری نصیب فرمائے۔ اچھا جی، قسمت میری چمکائیے آقا، اس کلام کی عدنان بھائی سے فرمائش ہے، اور تمام مبلغین پلیز مدینے کی باادب حاضری کی دعا کر دیں اور میرے دل کی تمنا پوری ہو جائے، آمین۔ اللہ کریم ہماری جائز حاجتوں پر، تمناؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، بار بار پیارا کعبہ میٹھا مدینہ دکھائے۔ عمران مقصود بٹ ہیں، یہ گجرا والا سے، علی شہزاد ہیں چیچا وطنی سے، اور ان کا کہنا یہ ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، واقعات سے اس کلام کی فرمائش ہے۔ مزید کال دیجیے گا جناب۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں کمالیہ سے بات کر رہا ہوں، سبز گنبد والی میں نام سنانے۔ بلال بھائی کمالیہ سے کلام کی بات کی اور کمال کی بات کی، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا ہے۔ محمد نور الہدیٰ طاری بول رہا ہوں، مجھے سننا تھا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ واہ کیا بات ہے، مدینے کی حسنین رضا ہیں FSD فیصلہ آباد سے، ٹھیک ہے جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں عرضے کی کلام سنا دیں، مجھ پہ چشم کرم کیجئے، سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے۔ اور اللہ اکبر، اتنا سارا اور طویل میسج، اللہ کریم آپ کو برکتیں راحت عطا فرمائے۔ چلیں جی، کچھ شامل کر لیتے ہیں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا پروگرام ہے، آج کا موضوع بہت اچھا ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، چلیے مدینے نوں، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں سے بے جا توقعات، اب یہ توقعات دیکھیں رومن میں لکھا ہے، پڑھنے والے کو کتنی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے پڑھ لیا ہے، آپ نے محبت سے اور کوشش کر کے لکھا ہے تو ہم نے بھی کوشش کر کے پڑھ لیا ہے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا جی، لوگوں سے بے جا توقعات نہ رکھی جائیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکر کی زد میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، اصل کارساز اللہ پاک ہی ہے اور اسی سے امید اور لو لگائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بہت پیاری بات آپ نے کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، اس کلام کی فرمائش ہے، اور عدنان چشتی صاحب سے عرض ہے کہ میری اور میرے گھر والوں کے لیے حاضری مکہ و مدینہ کی دعا فرما دیں۔ اللہ کریم انہیں بھی مکہ مدینہ دکھائے، ہمیں بھی اللہ کریم۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ۔ چلیں جی، مزید کال دیجئے، پھر عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ محمد عثمان اتاری نوابشاہ سے، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں، یا مصطفیٰ تاہو اب اذن حاضری کا۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت دے، رحمت اور سلامتی آپ کو عطا فرمائے۔ کچھ مزید کال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام عبد المعیز ہے، میں مری سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، جزاک اللہ خیر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا زبردست کلام ہے، اور بالخصوص گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہوئے بندہ یہ کلام پڑھے، صبح کا وقت، اور آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس طرف آ جائیں جہاں سے گنبد خضرا کا نظارہ بالکل، ویسے تو جہاں سے بھی ہو اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ آرام سے اور چین سے کر سکیں نا، وہاں بیٹھ کر بقی شریف بھی آپ کی دائیں جانب ہو، گنبد خضرا آپ کے سامنے ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کے گویا بالکل آپ وہاں ہو جہاں عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بے کینہ موجود ہے، اور پھر یہ دعا کر رہے ہوں، کلام پڑھ رہے ہوں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، اور کہیں کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ ذوق ہی الگ ہے، رنگ ہی جدا ہے۔ انشاءاللہ یہ کلام بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے،
میں پپلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ خدا کا آمین آمین آمین۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی سے انشاءاللہ بھی کلام سنتے ہیں، اور جب کلام سن چکیں گے ہم تو جانشین امیر اہل سنت کا ماہ رجب کے حوالے سے ایک زبردست پیکیج ہے وہ بھی شامل کریں گے، لیکن ابھی عدنان شیخ بھائی کا کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جانے جا میں جانے جا، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے۔
چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے جب قافلوں میں چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے جب اجتماع میں چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، کیونکہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر، میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے جب قافلوں میں چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، بس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، بس دیوار سنتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال سہار میں، ممکن لگی کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، سر آئینہ سنتے
سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں آقا ان کی رحمت للعالمین پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور کوئی غم کیا تم سے نگاہ بھلا جب نہ خدا بھی چھپا تم پہ کروڑوں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا عنوان امیدیں رہا اور اس پر ہم نے مختلف جہات میں گفتگو بھی کی، لیکن ایک اور بات ہے جو میں یہاں سلسلے کے اختتام پر عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کام لوگوں کو امیدیں دلانا ہوتا ہے۔ وعدے کر لیں گے کہ تمہارے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، حالانکہ سامنے سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی کام کروا دیں اور میرے بچے کی فیس پے کر دیں، میری بچی کی شادی کروا دیں، اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض بڑ بتیاں ہانکنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک سے جناب ہاں تمہارا یہ کروا دیں گے، ہاں تمہارا یہ کروا دیں گے، تمہارا وہ کروا دیں گے، اور پھر کروانا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم غور کر لیں کہ کہیں ہم ایسے لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے تو شاید میری بات سے وہ یاد آ رہے ہوں اور تکلیف ہو رہی ہو کہ ہاں یار امید تو دلائی تھی لیکن بندہ کام نہیں آیا۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ ہاسپٹلائز ہو گیا، امید لائی کہ آپ بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں، ارے ہم ہیں، آپ فکر نہ کریں، جو خرچہ آئے گا ہم دیکھ لیں گے، ہم کس لیے ہیں، رشتہ دار کس لیے ہوتے ہیں، دوست کس لیے ہوتے ہیں، پڑوسی کس لیے ہوتے ہیں، اور یوں بڑے بڑے دعوے۔ اور جب مسئلہ ان کے کہنے پر، ان کے بتائے پر بڑے ہاسپٹل لے گئے، بڑا بل بنا، تو پھر ہم تو ہے نا پڑوس میں ہی ہیں، جا تھوڑی رہے پڑوس چھوڑ کر، رشتہ تھوڑی ختم کیا، رشتہ تو باقی ہے۔ پھر اس طرح کی باتیں اگر سننے کو ملیں تو وہ دل ٹوٹ جاتا ہے، مشکل وقت گزر جاتا ہے، بندہ جیسے تیسے لے کر بل پے کر دے گا، لیکن آئندہ آپ کے بارے میں کیا خیال کرے گا؟ جب اگر کسی کو امید دلائی ہے کہ ہم آپ کے کام آ جائیں گے، اور اگر آ سکتے ہیں تو پھر آنا بھی چاہیے، پھر راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے والا بھی بنائے۔ جی ہاں، جب ہم زندگی لوگوں کے درمیان میں گزارتے ہیں تو لوگ ہم سے کچھ امیدیں بھی لگا لیتے ہیں، تو ہر ایک سے امید لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے اور ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کبھی کسی کی امید ہوتے ہیں تو پھر اس امید کو ٹوٹنے نہیں دیجیے، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کو آپ کی وجہ سے صدمہ نہ پہنچے، اس طرز پر زندگی گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے دونوں جہانوں میں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام کا ایک شعر پڑھ لیجیے۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علينا ما دعا لله داعي، يا حبيبي
یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے